السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 9 کے دوسرے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا أهلها في البأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ یہاں دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ دوسرے کلمے یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہے، یعنی حروف مدہ ایک الفاظ میں ہے اور حمزہ دوسرے الفاظ میں ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اس مد کو ہم کہتے ہیں مد منفصل، اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس میم الف زبر ما کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی لیے میں نے اس کو پڑھا وما ارسلنا۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ میں نے را کو پر پڑھا ہے، یعنی موٹا پڑھا ہے، منہ بھر کے پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر یعنی کہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے ارسلنا ارسلنا فی قریۃ، یہاں میم پر تشدید ہے تو یہاں نون پر تشدید ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے دونوں کو پڑھنے میں غنہ کیا ہے، من نبی قریۃ، یہاں پر بھی کیونکہ ہمارے قاعدے کے مطابق نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اس میم پر اور نون پر غنہ کیا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہمارا چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا فِي الْبَأْسَاءِ۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں با پڑھا اس کو، کیوں؟ کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں یہ الف ہے، الف پر جزم سکون ہے، اور الف صرف خالی ہی ہو تو وہ الف کہلاتا ہے، ادروائز وہ حمزہ بن جاتی ہے، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیشہ ہمارا جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اس کو پڑھا فی البأساء۔ یہاں دیکھیے حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، اگر یعنی ایک ہی الفاظ میں ہیں، اگر ایسا ہو تو اسے ہم مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل مد واجب بامانی اہم۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ 4 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہاں دیکھیے آپ واو ساکن سے پہلے جب بھی ہمارا پیش ہوتا ہے تو ہمارا واو ساکن حروف مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 الف کے مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے وقالو کے لو کو ہم نے 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے۔ یشعرو کے رو کو ہم نے 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے۔ وہیں الف سے پہلے یہاں زبر ہے آبانا، جب الف سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ان کو بھی ہم 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ تینوں ہی ہمارے حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کو دیکھیے علیہم پر میں نے اخفا غنہ کیا، کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ ہم پر۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس علیہم کے ہم پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ میم ساکن کے ہمارے 3 قاعدے ہیں، اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی، جس میں سے یہ ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ کہلاتا ہے۔
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. यहाँ तनवीन के बाद हरूफ या वाव मीम नून जिनका मजमुआ यौमन कहलाता है में से वाव आ रहा है। जब तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हरूफ आएगा तो इसके जॉइंट पर ता वाव दो ज़बर ताऊ पर हम इख्फा भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। इसको हम इदगाम नाक़िस का भी कायदा कहते हैं, यौमन का कायदा भी कहते हैं। बयातों, इसीलिए हमने इसको पढ़ा बयातों। अव अमीन अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना ज़ुहन वहुम यलअबून। अब यहाँ देखिए नून साकिन के बाद हरूफ यौमन में से या रहा है, लेकिन नून साकिन तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये जो है साकिन वाला जज़म वाला हरूफ हमेशा अपने पीछे वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। इसीलिए हम अन इसको पढ़ते अगर बाद में यौमन में से कोई हरूफ नहीं होता, लेकिन अब डायरेक्ट हमज़ा हमारी या में मिल जाएगी, हमज़ा या ज़बर आई, लेकिन इसको हम आई सिंपल आई नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे आई नाक में, क्योंकि हमारा यौमन का कायदा यहाँ पाया जा रहा है। तो आई या ती या हमज़ा साकिना होने की वजह से हमने यहाँ झटका किया, और यौमन का कायदा या फिर इदगाम नाक़िस का कायदा होने की वजह से हमने इस आई पर इख्फा भी किया और गुन्ना भी किया। अफ़अमिनु मकरल्लाहि फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। आपने देखा कि मैंने इस लफ्ज़ अल्लाह को भी पूरी यानी कि मोटा पढ़ा है और इस लफ्ज़ अल्लाह को भी पूरी यानी कि मोटा पढ़ा है। और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम पूरी यानी कि मोटा पढ़ते हैं। और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह न पढ़कर फिर अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह सिंपल। लेकिन अभी यहाँ ज़बर है तो हमने मकर अल्लाह और मकर अल्लाह यहाँ इस तरह से पढ़ा है। इसी के साथ हमारा आज दूसरा रुकू भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रुकू में। तब तक के लिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने जिस भी अज़ीज़ को चाहते हैं कि वो अच्छी तरह क़वायद को सीख कर कलाम पाक को पढ़े, उनको इन क़वायद के बारे में बताइए कि इस तरह से एक एक क़वायद को सिखाकर यहाँ पर कलाम पाक पढ़ना सिखाया जाता है और आप भी सवाब के हिस्सेदार बनिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।